اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس قرآن کلاس میں، اور شروعات کلاس کی میں اللہ پاک کا شکر ادا کر کے کروں گا کہ اللہ پاک نے یہ توفیق مجھے دی کہ آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اس سورہ کی جو آج ہمارا ٹاپک ہوگا اس کی تشریح بیان کر سکوں۔ اور جو آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ جن، اس میں جنوں کی حقیقت بیان کی گئی ہے، کچھ واقعات کوٹ کیے گئے ہیں جو کہ جن کا تعلق جنوں کے ساتھ ہے، اور جن اس سورہ کا نام بھی ہے اور موضوع بھی۔ موضوع اس اعتبار سے کہ پہلے جنوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ واقعات ایسے ہوئے جن میں جنہوں نے جو جن تھے ان کی مخصوص گروہ نے قرآن پاک کی تلاوت سنی اور وہ اس سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے جا کر باقی جو اپنی قوم ہے اس میں جا کر اس کلام پاک کے بارے میں ذکر کیا اور تبلیغ کی اور ایمان لے آئے خود اس چیز کے اوپر۔ تو یہ واقعہ کوٹ جو پیش آیا بیسیکلی، اس کا جو زمانہ نزول ہے بالکل شروعات کے جو دن تھے نبوت کے، ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ ایک جگہ جا رہے تھے جس کا نام ہے بازار اوقاز۔ تو اس سفر کے دوران بازار اوقاز جاتے وقت ان کا پڑاؤ ایک نخلہ کی جگہ پر ان کا پڑاؤ ہوا، وہاں پر انہوں نے پڑاؤ کیا اور صبح کی جو صبح کی نماز انہوں نے وہاں پر پڑھائی۔ تو جب وہ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اس تلاوت کو جنہوں کے ایک گروہ نے سنا، تو اس تلاوت کو سن کر ان کو ایک حیرانی بھی ہوئی کہ یہ بہت حیران ہوئے، اور ان کو ایک عجیب کلام سننے کو ملا، تو متاثر ہوئے، ان کو کچھ وہ حیرانی بھی تھی ان کو۔ تو وہ انہوں نے جو مکمل وہ کلام جو تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس کو سنا، اور سننے کے بعد واپس جا کر اپنی قوم میں اس چیز کی جو ان کو سمجھ آیا اس کلام کے بارے میں وہ بتایا۔ تو یہ جو سب سے پہلی چیز اس سورہ میں جس کا ذکر کیا جائے گا وہ واقعہ ہے کہ وہ کیا کلام تھا جو انہوں نے سنا، اور جا کر جو انہوں نے گفتگو کی، جو مکالمہ اس گروہ کا جس نے کلام سنا جا کر اپنی قوم کے ساتھ جو ہوا، وہ جو مکالمہ تھا سب سے پہلے وہ چیز کا وہ جو ہے وہ اس سورہ میں بیان کیا جائے گا کہ وہ جو ہے مکالمہ ان کا آپس میں کیا تھا۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ جو جنات ہیں اس میں مختلف اقسام ہوتی ہیں، کچھ ایمان جو ہے وہ ایمان والے ہوتے ہیں، کچھ ایمان والے نہیں ہوتے۔ تو جو گروہ تھا جس نے یہ تلاوت یا کلام سنا، وہ گروہ وہ تھا جو کہ مشرکین میں سے تھا، اور منکرین حق اور رسالت اور آخرت میں سے تھا۔ اچھا، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس سورہ کو بتانے کا مقصد وہ یہ ہے کہ جن کی حقیقت کیا ہے، جنوں کی وہ کیا مخلوق ہیں، اور جو تاثرات اور جو خیالات انسانوں میں پائے جاتے ہیں وہ مختلف اقسام کے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جنوں کو مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جنوں کو مانتے تو ہیں لیکن ان کو اللہ پاک کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اور جو ہے ان کو پوچھتے بھی ہیں۔ ایسے حالت کا دور بھی گزرا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ لوگ کہ جو جنوں کو مانتے نہیں ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں بیسیکلی کہ جو لوگ یقین اس چیز پر رکھتے ہیں کہ دنیا میں وہی چیز پائی جاتی ہے کہ جس کو وہ تجربے یا مشاہدے کے ساتھ جو ہے وہ مان سکیں۔ تو جو چیز ان کے تجربے یا مشاہدے میں نہ آ سکے اس کو وہ نہیں مانتے۔ تو دوسرے ایک اور چیز جو ہے وہ کہ وہ چیز جس کو وہ محسوس کر سکتے ہوں اس کو وہ مانتے ہیں، اور کوئی ایسی غیبی چیز جس کو وہ محسوس نہ کر سکیں اس کو وہ نہیں مانتے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بیسیکلی وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو خدا پر یقین نہیں رکھتے۔ کیونکہ وہ اس کو دیکھ نہیں پاتے۔ تو جو چیز وہ دیکھ نہیں پاتے وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس بات تک پہنچنے میں کہ جنوں کا اس دنیا میں کوئی تصور یا جن جو ہیں دنیا میں نہیں ہیں، وہ یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے تمام جو یونیورس ہے اس کو ایکسپلور کر لیا ہے اور اس کے تمام جو راز ہیں اس تک وہ جا پہنچے ہیں، کوئی راز ان پر جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھ نہیں پا رہے ہوتے، تو اس لیے وہ اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ تو جنوں کے اوپر بھی یقین اس لیے نہیں رکھتے کیونکہ وہ
محسوس نہیں کر پاتے اس کو. تو جب کہ قرآن پاک میں بارہا مختلف صورتوں کے اندر جنوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جن اللہ کی مخلوق ہیں جس طرح انسان اللہ کی مخلوق ہیں. تو اگر قرآن پاک کو ہم پڑھیں تو اس میں ثبوت دیے گئے ہیں کہ جن جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر موجود ہیں, لیکن صرف کیا ہے کہ انسانوں کو وہ نظر نہیں آتے. تو مختلف صورتیں ہیں جیسے میں ذکر کیا کہ قرآن پاک کے اندر مختلف صورتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جو جن ہیں وہ اللہ پاک کی مخلوق ہیں اور وہ دنیا کے اندر موجود ہیں. ان میں سے ایک سورہ ہے سورہ اعراف, سورہ ہجر اور سورہ رحمان میں بتایا گیا کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا اور جنوں کو جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا گیا. تو یہاں پر ایک چیز بتا دی گئی ہے کہ اللہ پاک نے دو مخلوق جو ہیں, جن بھی اللہ کی مخلوق ہے اور انسان بھی اللہ کی مخلوق ہیں, اور جنوں کو اللہ پاک نے آگ سے پیدا کیا اور جو انسان ہیں ان کو مٹی سے پیدا کیا. تو اس چیز میں ہمارے لیے ثبوت ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے کہ جن اس دنیا میں ہیں یا جنوں کا کوئی وجود ہے, تو ان کے لیے یہ جو ایک ثبوت کے طور پہ قرآن پاک کے اندر مختلف سورہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اچھا, ایک اور سورہ کے اندر یہ آیا ہے کہ جو جن ہیں ان کو اللہ پاک نے انسانوں سے پہلے پیدا کیا. تو کیونکہ مطلب ہم نے واقعہ سنا ہوا ہے, وہ حضرت آدم والا واقعہ ہے. وہ یہی ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم کو بنایا اور اس کے بعد حکم دیا شیاطین کو بھی اور فرشتوں کو بھی ان کو سجدہ کرنے کا, جس میں ابلیس نے جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا. تو ابلیس جو ہے وہ بھی جنوں میں سے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ پاک نے جنوں کو پہلے بنایا اور اس کے بعد انسانوں کو پیدا کیا. اچھا, اللہ پاک نے جنوں کو بنایا ہے, اور جس میں نے ذکر کیا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جنوں کو پوچھتے بھی ہیں, ان کی پرستش کرتے ہیں. تو ان کی پرستش کرنے کی وجہ اصل کیا ہے کہ کچھ اللہ پاک نے قوتیں فراہم کی ہوئی ہیں جنوں کو ایسی جو کہ انسانوں کے پاس نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسی جو غیبی قوتیں ہیں وہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ انسانوں کو تو دیکھ سکتے ہیں لیکن انسان جو ہیں وہ جنوں کو نہیں دیکھ سکتے. تو یہ ایک فرق ہمارے اندر ہے, وہ صرف دیکھ سکتے, وہ سن بھی سکتے ہیں. جیسے کہ آگے ہم جا کے واقعہ جب پڑھیں گے جو پیش آیا تھا تو اس میں دیکھیں گے کہ وہ انہوں نے صرف دیکھا نہیں, سنا بھی, ہمیں سن بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں. تو یہ اللہ پاک نے ان کو قوت فراہم کی ہوئی ہے جو کہ انسانوں کو فراہم اللہ پاک نے نہیں کی ہوئی. اچھا, ایک اور سورہ حجرات میں آیا کہ جو جن ہیں وہ آسمانوں پر جو ہے سفر کر سکتے ہیں, اور وہ آسمانوں سے اوپر جا کر کیا ہوتا ہے کہ جو احکامات اللہ پاک کی طرف سے فرشتوں کو آ رہے ہوتے ہیں ان تک بھی جا کر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, سننے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلے ایک وقت تھا کہ جس وقت وہ یہ احکامات سن لیا کرتے تھے اور آ کر لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ پاک نے جو ریسٹرکشن لگا دی اس چیز کے اوپر کہ جن جو ہیں وہ یا جو شیاطین ہیں وہ ایک مخصوص مقام تک جا سکتے ہیں آسمانوں میں, اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے. تو جب ریسٹرکشن لگائی گئی تو جن جو ہیں بہت حیران ہوئے, ان کی یہ مخلوق جو ہے بہت حیران ہوئی کہ ایسا کیا واقعہ رونما ہونے والا ہے کہ اللہ پاک نے اس حد تک کی ریسٹرکشن لگا دی ہے کہ فرشتوں کو تعینات کر دیا کہ ہمیں کوئی بھی چیز جو ہے اس طرح کے احکامات وقت سے پہلے ہم نہ سن پائیں. یہ بارہا قرآن پاک کے اندر ہے, سورہ بقرہ میں بھی آیا, سورہ کہف میں بھی آیا کہ اللہ پاک نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے زمین کے اندر. ٹھیک ہے, مخلوق انسان بھی ہیں اللہ کی اور جن بھی ہیں, لیکن اللہ پاک نے جو چنا اپنا خلیفہ کے طور پر وہ انسان کو چنا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جو غیبی قوتیں اللہ پاک نے جنوں کو فراہم کی ہیں وہ انسانوں کے پاس نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو کچھ لوگ اس بیس کے اوپر کچھ مطلب ایسے جو لوگ ہم سے پہلے گزرے ہیں, جو جہالت کا دور تھا جس میں لوگ جنوں کو پوجا کرتے تھے, وہ یہ مانتے تھے کہ فضیلت حاصل ہے ان کو انسانوں کے اوپر کیونکہ اللہ پاک نے ان کو اس طرح کی قوتیں فراہم کی ہوئی ہیں, غیبی طاقتیں فراہم کی ہوئی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ پاک نے کو ایسی قوتیں فراہم کی ہیں غیبی تو اس بیس کے اوپر جو ہے وہ انسانوں سے زیادہ ان کو فضل حاصل ہے. کچھ ایسے جاندار ہیں جن کو اللہ پاک نے کچھ مخصوص ایسی قوتیں فراہم کی ہوئی ہیں, زمین کے اوپر بھی ایسے جاندار ہیں جو کہ انسانوں کو اللہ پاک نے فراہم نہیں کی ہوئی. تو صرف اس بیس کے اوپر کہنا کہ جو قوتیں ان لوگوں ان مخلوقات کے پاس ہیں جو کہ انسانوں کے پاس نہیں ہیں, صرف اس بیس کے اوپر کہنا کہ وہ انسان سے زیادہ رکھتے ہیں فضیلت, تو یہ غلط ہوگا. تو انسان کو ہی اللہ پاک نے اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے. ہاں, جو جن ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں لیکن انسانوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے. مجھ سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک وقت تھا جہالت کا جس وقت لوگ جو ہیں وہ پوچھتے تھے جنوں کو اور شریک مانتے تھے ان کو اللہ کا, ان کی نسبت جو ہے نعوذ باللہ جا کر جوڑتے تھے اللہ پاک کے ساتھ.
وہ صرف اسی لیے تھا کہ اللہ پاک نے ان کو ایسی قوتیں فراہم کی ہوئی تھی کہ لوگوں کے لیے حیران کن تھی وہ چیز جو وہ خود نہیں کر سکتے تھے، وہ جن کرتے تھے ان کے لیے. تو وہ اس بیس کے پر سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو ہیں، یہ جو جن ہیں بیسیکلی یہ اللہ پاک کی کے برابر ہیں، یا نعوذ باللہ، اور ان کی جو مطلب کہ جو طاقتیں اللہ پاک نے ان کو فراہم کی ہیں، صرف اس بیس کے اوپر ان کو ایک خدا کی برابر مانتے تھے ان کو. لیکن اس میں جو ہمیں سمجھانے کا مقصد صرف کیا ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے کہ جن ایگزسٹ کرتے ہیں، اور صرف جو مادہ چیز ہے، جو چیز نظر آنے والی ہے، جو مشاہدے میں آ جائے یا جو ان کے تجربے کے اندر آ جائے، صرف وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے، تو ایسا نہیں ہے. جن نظر ہمیں نہیں آتے لیکن اللہ کی مخلوق ہیں اور ہمارے ارد گرد ایگزسٹ بھی کرتے ہیں اور وہ موجود ہیں. اچھا، اس سورہ کی کچھ میں ایک آؤٹ لائن بیان کر دوں کہ کس کس چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے. سب سے پہلی چیز تو وہ واقعہ ہے کہ جو واقعہ رونما ہوا، جس میں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے وقت سنا، اس سے متاثر ہوئے، اور کس طرح جا کر انہوں نے اپنی قوم کو اس کلام پاک کے بارے میں بتایا. تو دوسری چیز جو ہے وہ اللہ پاک نے لوگوں کو بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ پاک کے جو دیے ہوئے احکامات پر چلیں گے وہ کامیاب ہوں گے، اللہ پاک ان پر رحمت بھی برسائیں گے اپنی، اور جو لوگ احکامات پر نہیں چلیں گے ان پر اللہ پاک اپنا عذاب ڈالیں گے. اور جو تھرڈ چیز ہے، اس میں مکہ کو ملامت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو پیغام ہے اسلام کا وہ دینا شروع کیا تو سب کے سب ان پر ٹوٹ پڑے، ٹھیک ہے، اور ان کو برا بھلا بھی کہا، ان پر ظلم بھی کیا، اور کوشش یہ کی کہ وہ پیغام لوگوں تک نہ پہنچا پائیں. تو فورتھ چیز جو ہے، ان لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ جو اپنے جتھے کی بنا پر، اپنی نسبت کی بنا پر وہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیار و مددگار ہیں یا وہ کسی سے کمزور ہیں. تو یہاں پر اللہ پاک نے ان کو یہ بتایا ہے کہ جو بیار و مددگار ہیں وہ آگے جا کر پتہ چلے گا ایک وقت آنے کے بعد کہ اصل میں کون تھے اور کون طاقت میں تھا. یہ اللہ پاک نے بیان کیا ہے. اور ایک اور چیز اللہ پاک نے بیان کی ہے اس سورہ کے اندر کہ عالم الغیب جو ہے وہ صرف اللہ پاک ہی ہیں. جو نبی، جو رسول آتا ہے انسانوں کی طرف پیغام لے کر، وہ اللہ کا ہی پیغام لے کر آتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے، جو کچھ وہ بولتا ہے، وہ اللہ پاک جو ان کو حکم دیتے ہیں صرف وہی بولتا ہے، خود سے کچھ نہیں بولتا. وہ خود سے کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے یہ کہ جو اللہ کا پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچا دے. تو یہ چھوٹا سا اس کی آؤٹ لائن ہے جو سورہ کے اندر آیتوں میں چیز بیان کی جائے گی. تو میں اس کا جو ہے ترجمہ پڑھتا ہوں سورہ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو میری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا. اب اس بات کو یا اس آیت کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے جب تلاوت کی تھی، جب آپ نے قرآن پاک پڑھا تھا، تو کچھ جن یا جنوں کا کچھ گروہ تھے جنہوں نے آپ کو سنا. تو اس چیز کا علم ان کو اللہ نے دیا تھا. خود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو وہ اس وقت نظر آ رہے تھے، ٹھیک ہے، ان کو نہیں اس چیز کا علم تھا کہ جو جن ہیں مجھے سن رہے ہیں. تو اس چیز کا علم اللہ نے ہی ان کو دیا تھا. اور آگے وہ مکالمہ شروع ہو رہا ہے جو جنہوں نے جا کر اپنی قوم سے کیا تھا. ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اچھا، اس میں ذکر ہے کہ بڑا ہی عجیب قرآن. ایک چیز میں بڑی عجیب سی ہے جو ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ قرآن تو ہمیں پتہ ہے کہ پاک ہے، یہ اللہ پاک ہی نازل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور تو جنوں کو اس سے پہلے تو نہیں پتا تھا کہ قرآن کیا چیز ہے یا اس کتاب کا نام قرآن ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ذکر قرآن کا ہی لفظ استعمال کیا. تو اصل جو لفظ انہوں نے استعمال کیا وہ تھا قرآن عجبن، مطلب کہ حیران کن چیز، کہ ایسی چیز جس کو پڑھ کے انسان حیران ہو جائے. تو وہ حیران تھے. حیران کن چیز کے لیے بھی اس طرح کے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. قرآن کے لفظی معنی یہ بھی ہیں کہ وہ چیز جس کو پڑھا جائے. تو وہ اس کلام پاک کو سن کر ان کو ایسی کوئی حیرانی اور تبدیلی محسوس ہوئی تھی اس کلام کے اندر، جس سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے، جس کی وجہ جا کر انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ ہم نے ایک بڑے ہی عجیب کلام سنا ہے کہ جو کیا کرتا ہے، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، کہ وہ راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے.
اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اچھا، وہ سنے، اس سے متاثر ہوئے، اس پر ایمان لے آئے۔ جو آگے چیز ہے کہ اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، مطلب کہ وہ مانتے تھے کہ ان کا رب کون ہے، کہ وہ اللہ پاک کے رب ہونے پر یقین رکھتے تھے، اور صرف کیا تھا کہ وہ شرک کرتے تھے۔ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ پاک پر یقین نہ رکھتے ہوں، یقین ان جنوں کو اس وقت بھی تھا، ٹھیک ہے، یقین ان کو اس وقت بھی تھا، صرف یہ تھا کہ وہ شریک کرتے تھے اللہ پاک سے دوسری مخلوقات کو یا کسی اور کو شریک کرتے تھے۔ لیکن اس کلام پاک کو سننے کے بعد جو آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھی تھی، جو اس تلاوت کے دوران پڑھی تھی، اس کو سن کر ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ اللہ پاک کی اس کائنات کا مالک ہے اور ان کا شریک ہمیں کسی کو کرنا نہیں چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے کہ جو زبان مطلب عربی جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، اس کو وہ کیسے ان کو سمجھ آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جن ہوتے ہیں وہ صرف سنتے یا دیکھتے نہیں ہیں انسانوں کو، جو انسانوں کی زبان ہے وہ بھی ان کو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ تمام جنوں کو تمام انسانوں کی زبانیں سمجھ آتی ہوں۔ ایسا بھی پاسبل ہے کہ وہ جس علاقے میں مخصوص جن ہوں ان کو اس علاقے کی زبان سمجھ میں آتی ہو، تو چونکہ وہاں پہ عربی بولی جاتی تھی تو جو گروہ وہاں سے گزر رہا تھا وہ اس علاقے کا تھا تو اس کو عربی کی سمجھ میں آ گئی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ عربی کو سمجھ پاتے ہیں، جس کی وجہ سے جب انہوں نے سنا قرآن پاک کو ان کو سمجھ میں آیا اور اس سے وہ متاثر ہوئے اور وہ ایمان لے آئے کہ وہ اللہ پاک سے کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ عارف ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے۔ تو اس میں ایک چیز ہے کہ اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے، مطلب کہ جو آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اس میں کسی ایسی چیز کا ذکر تھا جس سے یہ چیز واضح ہو رہی تھی کہ اللہ پاک بیوی یا بیٹے کی اس جو چیز سے اللہ پاک جو ہے وہ پاک ہیں۔ تو ایسا بھی پاسبل ہے کہ وہ جو جن تھے، کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ ایسے جن بھی ہوتے ہیں جو ایمان لے کے آتے ہیں یا جو ایمان والے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ گروہ ایسا ہو جو کہ حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں میں سے ہو، تو ان کا یہ تصور تھا کہ نعوذ باللہ جو حضرت عیسیٰ ہیں وہ اللہ پاک کے بیٹے ہیں، تو مے بی ان کے ذہن میں کانسیپٹ اس طرح کا ہو، جس وقت جب انہوں نے وہ آیات سنی تو ان کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ ایسا بالکل بھی جو ان کے خیالات تھے، جو وہ سوچتے تھے، وہ بالکل غلط ہے اور اللہ پاک کا کوئی بھی بیوی یا بیٹا نہیں ہے۔ اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو جیسے میں ذکر کیا کہ پہلے بھی وہ بتا رہے ہیں کہ اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، تو ایسی باتیں وہ کرتے تھے آپس میں کہ اللہ پاک کے بیوی یا بیٹے ہوں گے۔ تو یہ باتیں جب وہ کرتے تھے تو وہ یہاں پر ان کو احساس ہو رہا ہے کہ جو انسان یا نادان لوگ ہیں، وہ جن کو علم نہیں ہے باتوں کا، وہ اللہ پاک کے بارے میں اس طرح کی غلط باتیں کرتے رہتے ہیں جو کہ کرنی نہیں چاہیے، جو کہ اصل میں ویسا نہیں ہے۔ اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، تو مطلب کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو انسان کہہ رہا ہے، یا ان کو اس چیز کی اتنی سمجھ اور عقل اس وقت نہیں تھی کہ جو انسان باتیں خود کر رہا ہے وہ اللہ پاک کے بارے میں وہ غلط باتیں کر رہا ہے، یا انسان جو ہے وہ اللہ پاک کے بارے میں کوئی غلط باتیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا ان کو تصور تھا ہی نہیں، لیکن جو ان کے خیالات تھے ان کی نفی ہو گئی وہ سن کر، وہ آیات یا وہ تلاوت سن کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو اس چیز کا یہیں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان جھوٹ بول سکتا ہے اللہ پاک کے بارے میں، یا جن جھوٹ بول سکتے ہیں اللہ پاک کے بارے میں، اس چیز کا ان کو احساس یا اس چیز کا ان کو پہلے تصور نہیں تھا۔ اور یہ کہ انسانوں میں کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے ہیں، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ اچھا، ویسے ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں کیا تھا کہ جب بھی لوگ کسی ایسی جگہ سے کرتے تھے گزر جو ہوتی تھی ویران، جیسے جنگل کسی سے گزر رہے ہیں جہاں پر وہ اکیلے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے تھے اپنی ہی حفاظت کے لیے، حفاظت کے طور پر وہ کیا کرتے تھے کہ وہ دعا مانگتے تھے کہ ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتے ہیں، کہ تمام قسم کے شر سے بچنے کے لیے وہ دعا مانگا کرتے تھے۔ کہتے الفاظ یہ تھے کہ اس وادی کے جن کی پناہ مانگنا۔ تو ان کا تصور یہ تھا کہ کسی جو خالی جگہ ہے یا جو ویران جگہ ہے وہاں پر کسی نہ کسی جن کا بسیرا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اسی سے دعا کرتے تھے کہ وہ ان کو کسی بھی شر سے محفوظ رکھے۔ وہ لوگ شرک کرتے تھے، تو اس کا ذکر کیا یہاں پر، اسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا کہ ایک تو پناہ مانگتے تھے۔ اس طرح ایک اور واقعہ ہے
کہ جب بھی کسی نئی جگہ کے اوپر کوئی گروہ انسانوں کو جایا کرتا تھا کہ وہاں پر جب جاتے تھے وہ ان کے پاس پانی یا کھانے پینے کی چیز ختم ہو گئی ہے تو وہ اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجا کرتے تھے کہ تم جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ کہ پانی یا کھانے کی چیز کوئی اویلیبل کسی اور جگہ کے اوپر ہو. تو جب وہ ان کو وہ دیکھ کر آتا تھا کہ یار فلاں جگہ کے اوپر پانی اویلیبل ہے، فار ایگزامپل ان کو پانی کی اگر ان کو ریکوائرمنٹ ہے، تو وہ لوگ جب وہاں پر جایا کرتے تھے تو وہاں پر جا کر بھی اسی طرح کی دعا مانگتے تھے. دعا کیا مانگتے تھے وہ کہ ہم اس وادی کے رب کی پناہ مانگتے ہیں تاکہ یہاں ہم ہر آفت سے محفوظ رہیں. ان کا عقیدہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ جن سے پناہ مانگتے تھے. ان کا عقیدہ یہی تھا کہ کوئی خالی جگہ پڑی ہوئی ہے وہاں پر لازمی کسی نہ کسی جن وغیرہ کا مطلب کوئی نہ کوئی مالک اس کا جن ہی ہے، تو اس سے پناہ مانگتے تھے کسی بھی شر سے بچنے کے لیے کہ اگر شر سے پناہ اس جن سے دعا نہیں کریں گے تو یا تو جن خود ستائے گا یا دوسرے جنوں کو جو ہے نا وہ ان انسانوں کو ستانے دے گا. تو وہ ان غیبی طاقتوں سے وہ پناہ مانگتے تھے. تو یہ انہی سے کو ذکر کیا گیا کہ اصل میں کیا تھا، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ انسانوں کو اللہ پاک نے اس زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا ہوا ہے، مطلب کہ انسانوں کو جنوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے. اب یہاں پر الٹا کام ہوا ہوا ہے کہ انسان جو ہے وہ دعا کس سے کر رہے ہیں؟ جنوں سے. ایسی مخلوق جو کہ فضیلت میں انسانوں سے کم ہے، تو اسی کا ذکر کر رہے ہیں. جن اب حیران ہو رہے ہیں وہ تلاوت سننے کے بعد، وہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا. اب غرور تو تھا جنوں کے اندر، جس طرح ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا حضرت آدم کو، غرور تو اس کو پہلے ہی تھا. ٹھیک ہے، اب یہ جو انسان ہے جو جہالت میں تھے، جن کو علم نہیں تھا، جو اللہ پاک پر کامل ایمان نہیں رکھتے تھے اور شرک کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ ڈر اور خوف سے بجائے کہ اللہ پاک سے پناہ مانگنے کے وہ جنوں سے پناہ مانگتے تھے. تو جنوں کو تو پہلے ہی غرور تھا اس چیز کا. ٹھیک ہے، اور وہ پہلے ہی غرور میں تھے کہ ہم انسانوں سے زیادہ رکھتے ہیں فضیلت، کیونکہ ہمیں آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. تو جو چیز ہونی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ جن جو ہیں وہ انسانوں سے کمتر ہیں فضیلت میں، اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ الٹا انسان جو ہے وہ ان سے پناہ مانگ رہا ہے جنوں سے. تو یہ چیز کا بالکل ایگزیکٹ یہی چیز انہوں نے بولی ہے کہ ایکچولی کیا تھا کہ چونکہ انسان زیادہ رکھتے ہیں فضیلت، لیکن انہوں نے دوبارہ پناہ مانگی جنوں سے، تو جس کے سے کیا ہوا کہ جو غرور تھا جنوں کا وہ اور زیادہ بڑھا دیا. اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا. کہ وہ جو دونوں کا گمان ایک ہی طرح کا تھا کہ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ انسان یہی سمجھتے تھے کہ رسول اللہ پاک کسی کو بنا کر نہ بھیجے گا، ہدایت کے لیے کسی کو نہ بھیجے گا. حالانکہ اللہ پاک نے انسانوں کو بنایا، اس کائنات کو بنایا. جب انسانوں کو بنایا ہے تو اللہ پاک اس کی انسان کی ہدایت کے لیے بھی رسولوں کو بھیجتا رہا ہے اور کتابیں بھی نازل کرتا رہا ہے. اور یہ کہ ہم نے آسمانوں کو تولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے. اور یہ کہ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے. اور یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، جس میں نے ذکر کیا پہلے کہ سورہ حجرات کے اندر، کہ جو غیبی طاقتیں ہیں، جو جن ہیں، یہ پہلے کیا کرتے تھے؟ کسی فار ایگزامپل کسی انسان نے ان کو کسی بھی طریقے سے اس کو کہا کہ جو میرا فیوچر ہے یا آنے والے وقت کے بارے میں دیکھ کر بتاؤ. اب وہ جاتے تھے اوپر آسمانوں میں، جو فیصلے کسی انسان کے بارے میں ہو رہے تھے، جو احکامات فرشتوں کو مل رہے ہوتے تھے، وہ سن کر کیا کرتے تھے کہ آ کر انسان کو بتایا کرتے تھے کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، فیوچر میں. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے یہ اب جہاں پر حیرانی بیان کر رہے ہیں وہ جن جو ہیں کہ اب ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ پہلے تو ہم سن لیا کرتے تھے کچھ نہ کچھ اس طرح کی باتیں، ایسے احکامات جو فرشتوں کو مل رہے ہوتے تھے، لیکن اب ایسا وقت آ گیا کہ سختی بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے اور ہم ان احکامات کو جو فرشتوں کو مل رہے ہوتے ہیں سن نہیں پاتے. ٹھیک ہے، اگر کوئی سننے کی کوشش کرتا بھی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے جو کہ اس کو یہ چیز سننے نہیں دیتا. اگر وہ سننے کی کوشش کر بھی رہا ہوتا پہلے تو اس کو روک دیں گے، اگر وہ سن لے گا تو شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرے گا. اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے. اب وہ اسی پریویس بات کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ جب ہمیں پہلے تو ہمیں سننے کی اللہ پاک نے یہ جو ہے نا وہ ایبلٹی دی ہوئی تھی، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب ہم آسمانوں پر جا کر وہ جو باتیں پہلے سنیا کرتے تھے وہ سننے کے قابل نہیں رہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ کہتے تھے کہ حیران اس بات پر تھے کہ یہ جو سختی یا یہ جو ریسٹرکشن لگائی گئی ہے، یہ جو فرشتوں کے اتنے پہرے لگائے گئے ہیں، یہ کیوں لگائے گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی ایسی خاص وجہ ہے کہ اللہ پاک یا تو کیا ہے کہ کسی
قوم پر عذاب دینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ذکر کیا ہے کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا، یعنی کہ کسی قوم کے اوپر کوئی نہ کوئی عذاب دینے کا فیصلہ کیا گیا، یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے کہ کوئی ایسا اللہ پاک کوئی چیز بھیجنے والا زمین کے اوپر جو کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، رسول بھیج رہے ہیں یا رسول اور ساتھ کتاب بھیج رہے ہیں جو کہ ہدایت کرے گی انسانوں کی، تو ہم کہیں وہ باتیں سن نہ لیں کہ جو کمیونیکیشن زمین پر موجود رسول یا جو نبی کی اللہ پاک کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ جو کمیونیکیشن ہے وہ انکرپٹڈ ہو، سادہ الفاظ میں، کہ وہ اس کو کوئی اور نہ سن پائے، جو گفتگو ہو وہ صرف اللہ پاک اور نبی کے درمیان کی ہو، یا فرشتوں کے تھرو اگر وہ ہونی ہے تو فرشتوں کے تھرو ہو، اور وہ فرشتوں جو احکامات اللہ پاک سے لے کر یا جو باتیں احکامات جو باتیں لے کر فرشتے اللہ پاک سے لے کر نبی تک آ رہے ہیں وہ ان کو سن نہ سکیں وہ۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جس طرح انسان ہے ایسے ہی جن ہے، ٹھیک ہے، کہ جس طرح اللہ پاک نے انسانوں کو اختیار دیا ہے صحیح اور غلط کا، ایمان کا اور کفر کا، اور عقل فراہم کی ہے، ایگزیکٹلی اسی طریقے سے جنوں کو بھی جو کہ اللہ پاک کی مخلوق ہیں اللہ پاک نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ صحیح کام کرتے ہیں یا غلط، تو ایمان لانے کا یا کفر کرنے کا اختیار اللہ پاک نے جنوں کو دیا ہے۔ تو یہی چیز وہ بیان کر رہے ہیں، شاید ان کو پہلے چیز کا علم نہیں تھا، لیکن وہ تلاوت قرآن پاک کی سن کر ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم جو ہیں کہ ہم میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں، کچھ صالح ہیں، کچھ اچھے ہیں، کچھ ایمان والے ہیں، کچھ ایمان والے نہیں ہیں، جو کہ منکرین ہیں، جو مشرک ہیں، جو اللہ پاک پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ یہ چیز اب یہاں پر کیا ہے، یہ ایمان ان کے اندر تھا کہ وہ چاہے مشرکین تھے کہ وہ ان کو یہ پتہ تھا کہ اس کائنات کا جو کل علم ہے، جو کل طاقت ہے وہ صرف اللہ پاک کے پاس ہی ہے، اور اگر وہ چاہے جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی طاقت لیں، جتنے مرضی وہ اکٹھے ہو جائیں، وہ اللہ پاک کو تھکا نہیں سکتے، وہ اللہ پاک کو ہرا نہیں سکتے، وہ اللہ پاک سے بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ تو اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، مطلب یہ ان کا ایمان ٹھیک تھا کہ وہ اللہ پاک کو کسی بھی طریقے سے تھکا نہیں سکتے۔ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ وہ یہی بات کہ وہ اس قرآن پاک کی تلاوت سے متاثر ہوئے اور ایمان لے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ جو اب یہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، جو گروہ سن کر آ چکا ہے وہ اپنی قوم کو یہ سمجھا رہا ہے کہ ہم نے سنا، ہم اس چیز سے متاثر ہوئے، اور ہم تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو اس کلام پاک پر ایمان لے آئے گا، جو اللہ پاک پر ایمان لے آئے گا، اس کو کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ حق تلفی یہ ہوتی ہے کہ آپ اچھا کام بھی کریں، اس کے باوجود آپ کو جو ہے وہ سزا آپ کو ملے۔ تو حق تلفی یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز آپ کا حق ہے، آپ نے اچھا کام کیا، آپ نے پروگرس اچھی دکھائی، ٹھیک ہے، آپ کو فار ایگزامپل پے ریز ملنی چاہیے، آپ کو نہیں ملتی، آپ کو بونس ملنا چاہیے، آپ کو نہیں ملتا، تو یہ حق تلفی ہے آپ کی، کہ وہ جہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ حق تلفی نہیں ہوگی، انصاف کیا جائے گا، جو ایمان لے کر آئے گا اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، جو اچھا کام کرے گا اس کے انعامات بھی دیے جائیں گے، جو کرے گا ان کو سزا دی جائے گی۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ شخص سے منحرف ہیں، کہ کچھ ایسے ہیں ہم میں سے جو ایمان لے کر آئے ہیں اور اللہ پاک کے کہے ہوئے احکامات پر چلتے ہیں، کچھ نہیں چلتے۔ تو جنہوں نے اسلام اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ جو اچھے کام کرے گا، آخرت میں جس طرح انسانوں کے بارے میں ہے کہ فیصلہ کیا جائے گا، جو لوگ اچھے کام کریں گے اور جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی ان کو انعامات دی جائیں گے، ان کو جنت میں جگہ دی جائے گی۔ جن لوگوں کے اچھے اعمال برے اعمال پر بھاری نہیں ہوں گے یا جن کے برے اعمال زیادہ بھاری ہوں گے ان کو آخرت میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک فرق ہے، فرق یہ ہے کہ انسان تو مٹی سے بنا ہوا ہے، ہمیں آگ جو تکلیف پہنچائے گی۔ اب جو جن ہے، جو شیاطین ہیں، وہ تو بنے ہی آگ سے ہوئے ہیں۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، کہ جو شیاطین ہیں یا جو جن ہیں وہ تو آلریڈی بنے ہی آگ سے ہوئے ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز
کوشچن ذہن میں آتا ہے کہ جو چیز بنی ہی آگ سے ہوئی ہے اس کو آگ کیا نقصان پہنچائے گی؟ اچھا اس کا ایگزامپل بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ انسان سے ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں. اگر ہمیں کوئی مٹی کا مطلب مٹی کا بنا ہوا ایک وہ بنا کے جو ہے نا وہ پتھر ویسے کوئی مار دے, پتھر ٹائپ بنا کے مطلب اس کو مارے انسان کو اگر, تو وہ چیز بھی ہمیں تکلیف پہنچاتی ہے. چاہے ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں اس کے باوجود مٹی جو ہے وہ اگر ہمیں ماری جائے تو ہمیں تکلیف پہنچاتی ہے. ایگزیکٹلی اسی طریقے سے جو جن ہے وہ بنے تو آگ سے ہوئے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو چیز جس سے بنی ہوئی ہو مل کر وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. ایک دفعہ جب مٹی کو انسان کی حالت میں تبدیل کر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, تو اب وہ مٹی نہیں رہا, وہ ایک مختلف چیز بن گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ایگزیکٹلی جس طرح سے مٹی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے اسی طریقے سے آخرت میں جہنم کی آگ میں جب ڈالا جائے گا شیاطین کو تو وہ بھی ان کو تکلیف پہنچائے گی. اور اے نبی کہو مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے. اب یہاں پر وہ قصہ ختم ہو گیا ہے, ویسے میں نے ذکر کیا سب سے پہلی چیز کیا تھی کہ آؤٹ لائن, سب سے پہلی آؤٹ لائن یہ تھی کہ وہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے, وہ مکالمہ ذکر کیا گیا ہے جو جنہوں نے اپنی قوم کے ساتھ کیا. اب وہ چیز وہاں پہ ختم ہو گئی ہوئی. اب نیکسٹ چیز کیا شروع ہو رہی ہے؟ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آگے فرما رہے ہیں کہ اے نبی کہو مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں, اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا. کہ اگر لوگ اللہ پاک کے کہے ہوئے احکامات پر صحیح طریقے سے چلیں گے تو اللہ پاک کو سیراب کریں گے اور تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں. اب اللہ پاک جو نعمت دیتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں ایک وقت وہ ہے کہ انسان کو کچھ نہیں دے رہا, نہ شکر ہے, چاہے شکر کر رہا ہے نہیں کر رہا, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ایک چیز یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایک نعمت فراہم کر دی انسان کو, پھر اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ میں اس کو نعمت دی, ابھی نعمت اس کو ملنے کے بعد کیا یہ میرے احکامات پر چلے گا یا نہیں چلے گا. تو نعمت جو ہے ایک آزمائش کے طور پہ کہ نعمت ملنے کے بعد, ایک خوشی ملنے کے بعد انسان کس سطح اللہ کے احکامات پر چلتا ہے. تو اسی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں, اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اچھا یہاں پر ذکر کیا کہ یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. ابھی جو مسجدیں ہیں نا بیسیکلی یہ وہ مسجد نہیں ہے جس طرح جس چیز کو ہم تصور کرتے ہیں کہ مسجد ایک اللہ کا گھر ہے جہاں پر جا کے ہم کرتے ہیں عبادت. اکثر جگہ پر یہ ہے کہ جو پوری زمین ہے یہ اللہ پاک کی عبادت کی جگہ ہے. تمام جگہ پر آپ جو ہے وہ پاکیزگی پا سکتے ہو, تمام جگہ پر اس تمام زمین کے اوپر اللہ پاک کی عبادت کر سکتے ہیں. تو جو مساجد بیسیکلی جس طرح مسجدیں, یہ جو مساجد کا جس کا ذکر یہاں پر آیا ہے یہ وہ سجدہ کرتے وقت ہمارے ہاتھ, ہماری پیشانی اور جو چیزیں یا جو ہمارے اعضاء زمین پر لگتے ہیں یہ ان اعضاء کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مسجدیں کہ وہ اعضاء اللہ کے لیے ہیں لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. کہ جب وہ سجدہ کرتے ہو وہ اعضاء جو زمین پر لگتے ہیں وہ صرف اللہ پاک کے لیے ہی ہوں نہ کہ کسی اور کے لیے. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اب یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب اللہ پاک نے ان کو نبی مابعوث کیا, کہ جب وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کھڑے ہوئے, اللہ پاک نے ان کو نبی مابعوث کیا تو لوگ ان کے خلاف ہو گئے, لوگ ان پر ٹوٹ پڑے, ان پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور لوگوں نے ان پر ظلم کیا. اور اے نبی کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. کہو میں تو لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ٹوٹ پڑے ہیں تو اب ہم یہ بتا رہے ہیں کہ میں اللہ پاک کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتا ہوں اور میں کسی کو اللہ پاک کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا, اور میں جو ہوں صرف اور صرف وہ پیغام پہنچا رہا ہوں لوگوں تک یا تم لوگوں تک جو کہ اللہ پاک نے مجھے بتایا ہے. میں خود سے کوئی بھی بات نہ کر رہا ہوں اور نہ ہی میں خود سے تمہارے لیے کوئی نفع یا نقصان تمہیں پہنچا سکتا ہوں سوائے یہ کہ تمہیں اللہ پاک کے احکامات تم تک پہنچا دوں. کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں. میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں. اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سادہ الفاظ میں بات کی گئی ہے کہ جو اللہ پاک احکامات دیں گے رسول وہ لوگوں تک پہنچا دیں گے,
اور خود سے کسی کا نفع نقصان وہ نہیں کر سکتے، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا وہ آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جو نہیں مانے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ اب وہ یہ مغرور تھے اپنے آپ پر کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اکیلے ہیں، اکیلے ان سینس کہ ان کے مقابلے میں ہم جو ہیں بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ وہ بادشاہ تھے اس جگہ کے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے ساتھ جو لوگ جو ان کے ساتھ شامل بھی تھے یا جو ان کے پیغام میں ان کے ساتھ چل رہے تھے وہ بہت ہی کم تعداد کے لوگ تھے۔ ان کے مقابلے میں جو باقی کفار مکہ تھے وہ لوگ بہت تعداد میں زیادہ تھے، تو ان پر حاوی تھے وہ، تو اس چیز پر وہ غرور کرتے تھے کہ ہم تو بہت زیادہ ہیں اور یہ تو اکیلے ہیں، ٹھیک ہے، تو چونکہ یہ اکیلے ہیں ان کی بات سننے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، تو جو انفلوئنس ہماری بات کا ہوگا وہ ان کی بات کا نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر وہ بتا رہے ہیں، اللہ پاک ان کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بھئی جو تم اس وقت اپنے آپ پر غرور کرتے ہو، یہ وہ وقت آئے گا جب تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ایکچولی مددگار کس کا بھاری ہے۔ چاہے تعداد میں کم ضرور ہیں یہ لوگ، لیکن یہ ایکچولی زیادہ طاقتور ہیں، لیکن صرف ایک وقت تک انتظار کرنا پڑے گا آپ کو۔ کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے، یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ اچھا، یہاں پر بیچ میں ایک ایسا مکالمہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پیغام دیا اور ان کو یہ بتایا کہ آپ احکامات پر چلو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ اللہ پاک کا عذاب آ جائے گا۔ اب لوگ تھک آ کر انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، جس چیز سے تم ہمیں خبردار کر رہے ہو کہ قیامت آئے گی یا وہ عذاب آ جائے گا اس کو لے آؤ۔ تو اس کے جواب میں یہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ وقت کب آئے گا یا وہ عذاب کب آئے گا، لیکن یہ مجھے پتا کہ وہ آنا ضرور ہے، جو اس کا مقررہ وقت ہے یہ صرف اللہ پاک کو ہی پتا ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو۔ کہ تمام جو عالم الغیب ہے، تمام غیب چیز کا علم اور دنیا کا تمام علم صرف اللہ پاک کے پاس ہی ہے، اور وہ علم وہ رسول سے جو شیئر کرتا ہے وہ صرف اس لیے کہ انسانوں کو پیغام پہنچانے کے لیے۔ رسول کے پاس خود سے کوئی علم نہیں سوائے وہ علم کے جو اللہ پاک نے اس کو دیا ہو، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے۔ اچھا، پھر میں نے پہلے ذکر کیا کہ اللہ پاک جب کمیونیکیشن کرتے ہیں، گفتگو یا کوئی پیغام پہنچانا ہوتا ہے اللہ پاک نے رسول تک، تو وہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے ساری کی ساری وہ سیکیور ہوتی ہے بہت زیادہ۔ اب وہ چاہے ڈائریکٹ ہو یا تھرو فرشتوں کے ہو، اللہ پاک نے یہ انتظام کیا ہوا ہے کہ اس بات کو کوئی سن نہیں سکتا، یا اس بات میں یا اس کی کمیونیکیشن میں کوئی بھی خلل نہیں ڈال سکتا۔ تو اللہ پاک نے کوئی محافظ لگائے ہوئے ہیں جو کہ انشور کرتے ہیں کہ جو پیغام اللہ پاک کا ہے وہ رسول تک طریقے سے پہنچ جائے بغیر کسی تبدیلی کے، تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے۔ اچھا، اب یہ بھی اللہ پاک نے یہ اللہ پاک نے محافظ لگائے ہیں، ان کا کام ایک اور یہ بھی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ جان لے کہ جو پیغام میں نے دیا فرشتوں کو رسول تک پہنچانے کے لیے، کیا وہ بخوبی انہوں نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔ اب یہ جو فرشتے ہیں اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ جو پیغام میں رسولوں کو دوں وہ جوں کا توں پہنچ جائے، ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو اور اس کو کوئی اور نہ سن سکے، جو کمیونیکیشن ہو بالکل سیکیور ہو۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ جو پیغام رسول تک دیا گیا کیا اس نے وہ بخوبی لوگوں تک پہنچایا بغیر کسی موڈیفیکیشن کے، بغیر اس میں کسی تبدیلی کے، اور اللہ پاک چاہتا ہے کہ یہ چیز بھی ہو کہ جو میرا پیغام ہے وہ جوں گا تو فرشتوں کے تھرو رسول تک پہنچے، رسول اس کو انسانوں تک جوں گا تو پہنچائے۔ اس چیز کو شور کرنے کے لیے بھی اللہ پاک نے محافظ رکھے ہوئے ہیں، اور ان فرشتوں کو اور رسول کو جو اس ٹوٹل سسٹم کا حصہ ہیں پیغام انسانوں تک پہنچانے کے، اللہ پاک نے ان سب کو احاطے میں لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ احاطے میں مطلب کہنے کا یہ کہ اللہ پاک ان سب کو کور کیے ہوئے ہے اس طرح سے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر فرشتوں نے کہیں غلطی کی یا جان بوجھ کر انہوں نے جو پیغام ہے وہ صحیح نہ پہنچایا، یا جو رسول ہیں انہوں نے پیغام صحیح طریقے سے انسانوں تک نہ پہنچایا، تو اللہ پاک اس چیز کے خلاف وہ اللہ پاک جانتا ہے کہ میرا پیغام صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچا ہے
نہیں پہنچا. اس کا ذکر کیا گیا کہ اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے. تو اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اس طرح محیط ہے کہ اگر بال برابر بھی وہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی نہ کوئی اس میں ایڈیشن کر دے مسیج کے اندر یا کوئی چیز کم بتائیں تو اللہ پاک اس کے فوراً گرفت میں, تو وہ تمام جو لوگ ہوں گے وہ جو پیغام غلط پہنچائیں گے اللہ پاک کی گرفت میں آ جائیں گے. تو اس سورہ کو بتانے کا مقصد جنوں کی حقیقت بیان کرنا تھا, کچھ واقعات کا ذکر کرنا تھا جس سے ہمارا جو ایمان ہے, ویسے تو ایمان ہمارا ہے کہ جن موجود ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں جن کو اللہ پاک نے انسانوں کی طرح اختیار دیا ہوا ہے. تو انسان اور جن دونوں اللہ کی مخلوق ہیں, لیکن انسان جو ہیں اس کو اللہ پاک نے خلیفہ بنایا زمین کے اوپر اور فضیلت بخشی ہے جنوں کے اوپر. تو اسی کے ساتھ میں اپنے جو لیکچر اس کا اختتام کرتا ہوں. جی تھینک یو سو مچ.